کیا کرتے ہیں مسجد میں جب ہمیں صفائی کرنی ہوتی ہے؟ مسجد میں ہم گند نہیں پھینکتے ہیں، مسجد کو جھاڑو سے صاف بھی کرتے ہیں۔ جی، بچوں کو اسی عمر سے صفائی ستھرائی کا عادی بنانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب بچوں کے؟ اسکول ٹھیک جا رہے ہیں آپ سب کے؟ سنا ہے آج کل چھٹیاں ہیں آپ لوگوں کو، کس وجہ سے چھٹی ہے؟ اسموک کی وجہ سے۔ تو اسموک میں ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں، جب باہر جائیں تو ماسک پہنیں اور جتنا ہو سکے گرم پانی پئیں تاکہ ہمارا گلا صاف رہے۔ تو چلیں ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خط سے۔ تو کون بچہ آج ہمیں اللہ کا خط سنائے گا؟ جی خاقان۔ قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ جزاک اللہ، یہ بہت پیاری دعا ہے اور یہ دعا ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو حدیث کا سیگمنٹ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بات بتائی ہے۔ تو کون بچہ آج ہمیں حدیث سنائے گا؟ جی نبیہا۔ صلی علی محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، وہ زبان پر ہلکے ہیں مگر تول میں وزنی ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ تو پیارے بچوں، یہ جو الفاظ ہیں یہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ تو یہ جو کلمات ہے پیارے حضور ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا اور اسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ تو چلیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو مشعل راہ کا سیگمنٹ ہے، جس میں آپ سب بچوں کو پتہ ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی پیاری نصائح سنیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج پیارے حضور ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے۔ ہر ایسی چیز جس کا ناجائز استعمال شروع ہو جائے وہ بھی لغویات میں ہے۔ مثلاً انٹرنیٹ کے بارے میں پہلے بھی کبھی کہہ چکا ہوں کئی دفعہ، یہ اس زمانے کی ایجاد ہے، اور یہ ایجادات اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کے زمانے میں مقدر کی ہوئی تھی۔ قرآن کریم میں مختلف ایجادات کا اعلان بھی فرما دیا۔ انٹرنیٹ بھی ان میں سے ایک ہے، اور ٹیلی فون کا نظام جو ہے یہ بھی ان میں سے ایک ہے، ٹیلی ویژن کا نظام ہے یہ بھی ان میں سے ایک ہے، جنہوں نے اشاعت کے لیے کام آنا تھا اس زمانے میں۔ لیکن اگر ان ایجادات کا
غلط استعمال کریں گی تو یہ لغویات میں شمار ہوں گی، اور ایسی لغویات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور ان سے بچنے کا بھی حکم ہے، جیسا کہ فرمایا ہے مومن کی تعریف یہ ہے کہ عن اللغو معرضون، تلاوت میں بھی ابھی آپ نے سنا ہے، جو لغو سے اعراض کرنے والے ہوں، لغویات سے بچنے والے ہوں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے پیارے حضور کی نصائح سنی ہیں، اس میں حضور نے لغویات کا ذکر کیا ہے کہ لغویات سے بچنا چاہیے۔ تو کوئی بچہ بتائے گا کہ یہ لغویات کیا ہوتے ہیں؟ جی درمانہ، لغویات کیا ہوتے ہیں؟ انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن۔ انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن جو ایجاد ہیں، اگر ان کا غلط استعمال کیا جائے تو وہ چیزیں ہم لغویات میں شمار کرتے ہیں، وہ چیزیں لغویات میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایسا کام یا باتیں جو فضول ہوں، جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچ رہا ہو، ہمیں نقصان ہو، تو یہ سب کچھ لغویات میں آتے ہیں۔ تو ایک اور بات پیارے حضور نے ہمیں بتائی ہے کہ اچھا احمدی کیسے بنا جائے۔ تو کوئی بچہ بتائے گا کہ اچھا احمدی کیسے بنا جا سکتا ہے؟ جی اقصیٰ، آپ بتائیں گی کہ اچھا احمدی کیسے بنا جاتا ہے؟ اچھا احمدی بننے کے لیے ہمیں لغویات کو چھوڑنا ہے، جن کاموں کا اللہ میاں نے حکم دیا ہے ان کو کرنا ہے، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رک جانا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ تو اچھا احمدی ایسے ہی بنا جاتا ہے کہ لغویات کو چھوڑ دیں اور جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کریں، اور جن سے روکا ہے ان سے بچیں۔ تو ٹھیک ہے بچوں، ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو پروفیسر رومی کا سیگمنٹ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمارے لیے کیا نئی بات لے کر آئے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، آج کیا آپ بتائیں گے ہمیں؟ السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ میں ہوں آپ کا پروفیسر رومی۔ آج ہم یہ جاننے جا رہے ہیں کہ موسم گرما اتنا گرم کیوں ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے زمین اور سورج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ زمین ایک بہت بڑے گیند کی طرح ہے جو سورج کے گرد ایک بڑے دائرے میں گھومتی ہے۔ سورج کے گرد اس سفر میں پورا 1 سال لگتا ہے۔ اب دوستو، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ زمین سیدھی نہیں کھڑی ہوتی، یہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جب آپ اپنے سر کو ایک طرف جھکاتے ہیں۔ زمین کا یہ جھکاؤ ہمارے موسموں کے لیے بہت اہم ہے۔ چونکہ زمین جھکی ہوئی ہے، اس کے مختلف حصوں کو سال کے مختلف اوقات میں زیادہ سورج کی روشنی ملتی ہے۔ جب موسم گرما ہوتا ہے تو زمین کا وہ حصہ جہاں آپ رہتے ہیں سورج کی طرف جھک جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سورج کی گرم شعاعیں زیادہ ملتی ہیں۔ سورج کی روشنی بہت طاقتور ہوتی ہے اور یہ زمین، پانی اور یہاں تک کہ ہوا کو بھی گرم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ گرمیوں میں باہر جاتے ہیں تو بہت گرمی محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، یاد رکھنے کی ایک اور بات یہ ہے کہ گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں۔ سورج آسمان میں زیادہ دیر تک رہتا ہے، اس لیے اس کے پاس چیزوں کو گرم کرنے کے لیے زیادہ وقت ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ موسم گرما میں گرمی اور دھوپ زیادہ ہوتی ہے۔ دھوپ کا لطف اٹھائیں، لیکن محفوظ رہنا یاد رکھیں۔ سر ڈھانپیں اور مشروبات کا استعمال کریں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ یہ جان گئے ہوں گے کہ موسم گرما میں اتنی گرمی کیوں ہوتی ہے۔ اگلی دفعہ کسی نئے موضوع کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ پروفیسر رومی، جزاک اللہ۔ آپ نے بہت پتہ کی بات بتائی ہے کہ گرمیاں کیوں آتی ہیں اور گرمی کیوں لگتی ہے۔ تو ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو انمول موتی کا سیگمنٹ ہے، جس میں ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو پیارے حضور کا خطبہ سنا ہے اس میں آپ کو کیا بات یاد رہ گئی ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ حضور کا خطبہ کس بارے میں تھا؟ جی جاذب، حضور کا خطبہ کس بارے میں تھا؟ تحریک جدید کے بارے میں۔ جی، تحریک جدید اور مالی قربانیوں کے بارے میں تھا۔
تو جی بچوں مجھے بتائیں کہ اس خطبے میں حضور نے مالی قربانیاں کرنے کا ایک بہت پیارا اور بہت کام کا طریقہ بتایا تھا، تو کسی بچے کو پتہ ہے کہ وہ کیا طریقہ تھا؟ بعض لوگ مالی قربانی کے لیے ایک ڈبہ بنا لیتے ہیں، اس میں ہر وقت پیسے ڈالتے رہتے ہیں، جب مہینے کا اینڈ جب سال کا اینڈ ہو جاتا ہے تب سارے پیسے قربانی کے لیے دے دیتے ہیں اور طریقے جدید کے لیے دے دیتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں حضور نے یہ ہمیں ایک طریقہ بتایا تھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ ایک ڈبہ انہوں نے گھر میں رکھا ہوتا ہے، اور جو پیسے ہوتے ہیں جو کچھ دن میں بچتے ہیں یا مہینے میں جو پیسے بچتے ہیں وہ اس میں ڈالتے رہتے ہیں، اور جب قربانی کرنے کا وقت آتا ہے تو اس میں سے پیسے نکالتے ہیں اور وہ قربانی کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر پیسے بھی ان کے جمع ہوتے رہتے ہیں اور قربانی کرنا بھی ان کے لیے کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ بتائیں گے کہ حضور نے جو طریقے جدید کا نیا سال شروع کیا ہے وہ طریقے جدید کو کتنے سال ہو چکے ہیں؟ جی سعدیہ آپ بتائیں گے طریقے جدید کو کتنے سال ہوئے ہیں؟ 90 سال۔ جی 90 سال ماشاءاللہ ہو چکے ہیں۔ تو کوئی بچہ بتائے گا کہ طریقے جدید کا آغاز کس نے کیا تھا؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے۔ جی حضرت مسلح موعود نے، جو ہمارے دوسرے خلیفہ تھے، انہوں نے طریقے جدید کا آغاز کیا تھا۔ تو آپ سب بچے طریقے جدید کا چندہ دیتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، اور سب اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں چندہ؟ بہت اچھی بات ہے کہ چندہ جو بھی ہے، جو بھی آپ کی پاکٹ منی ہے یا جو بھی آپ کو آپ کے پیرنٹس دیتے ہیں، اس میں کچھ پیسے بچا کے آپ کو چندہ لازمی دینا چاہیے، اور جو رسید ہے وہ خود رسید کٹوانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جی بچوں ہم اپنے اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو ویل کا سیگمنٹ ہے۔ اس ویل کو گھمائیں گے اور جو ٹاسک آئیں گے وہ آپ سب نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ویل میں ہے پہلا ٹاسک کیا آتا ہے۔ جی پہلے ہی کوئی لطیفہ آ گیا ہے، کوئی بچہ ہمیں لطیفہ سنائے گا؟ اور لطیفہ ایسا ہونا چاہیے جس سے ہنسی بھی آئے۔ جی جذبیہ۔ ایک دن میں نے اپنے بابا کو کہا کہ بابا مجھے گائے کا دودھ نہیں پسند، دودھ والے کا دودھ پسند ہے۔ تو پاپا نے کہا دودھ والا بھی تو دودھ گائے سے لے کر آتا، وہ کون سا آسمان سے لے کر آتا۔ ظاہری سی بات ہے، آپ دودھ والا تو دودھ گائے سے لے کے آنا ہے نا، یا بھینس سے لے کے آنا ہے، اس نے آسمان سے تو لے کے نہیں آنا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں اگلے ویل میں کیا آتا ہے۔ جی کوئی دعا سنانی ہے، تو کون بچہ آج کوئی دعا سنائے گا؟ جی خاقان۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جی تو یہ کس بارے میں دعا ہے؟ والدین کے حق میں۔ جی والدین کے حق میں۔ تو آپ سب بچے یہ دعا پڑھتے ہیں والدین کے لیے؟ یس۔ جی یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں اگلے ویل میں کیا آئے گا۔ جی پہیلی ہے، کون بچہ آج پہیلی بوجھے گا؟ جی نبیہ آپ ہی سنا دیں پھر۔ ایسا کون سا پھل ہے جس کا آخری لفظ ہٹا دے تو ایک سبزی کا نام بن جائے؟ ایسا کون سا پھل ہے جس کا آخری لفظ ہٹا دیں تو ایک سبزی بنتی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ جی درمانہ آپ کو پتہ ہے؟ آلو بخارا جو ہوتا ہے اس کا اگر بخارا کاٹ دیں تو آلو بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں کہ اگلے ویل میں کیا آتا ہے۔ جی آپ کو ایک پرندے کی آواز سنائی جائے گی، تو بچوں نے بتانا ہے کہ یہ کس پرندے کی آواز ہے۔ جی یہ کس پرندے کی آواز ہے؟ جی سبیکہ آپ بتائیں کس پرندے کی آواز؟ کس کی؟ بلبل؟ نہیں بلبل کی آواز بھی نہیں ہے۔ جی درمانہ آپ ہی بتا دیں کس پرندے کی آواز ہے۔ کبوتر۔ جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، یہ کبوتر کی آواز ہے، کبوتروں کی آواز ہے، زیادہ کبوتر ہیں۔ جی تو دیکھتے ہیں کہ سیگمنٹ اگلے اس میں ویل میں کیا آتا ہے۔ جی صحیح تلفظ۔ تو جی بچوں صحیح تلفظ میں آپ کو کچھ حروف دکھائے جائیں گے، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کو صحیح کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے۔
جی اس کو کیسے پڑھتے ہیں، کوئی بچہ بتائے گا؟ جی اقصا آپ بتائیں گی؟ تجربہ. نہیں، تجربہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. جی سبیکا، کیا اس کا صحیح تلفظ ہے؟ تجربہ. نہیں، تجربہ بھی غلط ہے. جی درمانہ، کیا اس کا صحیح تلفظ ہے؟ تجربہ. نہیں، تجربہ اب اس میں بتایا کہ غلط ہے. جی جزبیہ. تجربہ. جی تجربہ اس کا جو صحیح تلفظ ہے، نہ تجربہ ٹھیک ہے نہ تجربہ ٹھیک ہے، تجربہ یہ صحیح تلفظ ہے. جی ایک اور لفظ ہے، اس کا بھی آپ نے تلفظ ٹھیک بتانا ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے صحیح پڑھیں گے. جی دیکھتے ہیں کہ کیا لفظ ہے. جی کون بتائے گا اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جی درمانہ. غلط. نہیں. جی سعدیہ آپ بتائیں اس کا کیا صحیح تلفظ ہے؟ غلط. جی اس کا صحیح تلفظ غلط ہے. غلط اس کا جو تلفظ ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں غلط ہے، لام کی زبر کے ساتھ ہے، غلط. تو جی بچوں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو بھوجو تو جانے کا سیگمنٹ ہے، جس میں آپ کو کچھ حروف دکھائے جائیں گے جن کو جوڑ کر آپ نے الفاظ بنانے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ حروف پہلے اسکرین پر کیا آتے ہیں. واو، سین، جیم اور رے، اس سے کیا لفظ بنتا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں. جی اقصا. جی اقصا. سورج. سورج. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ ٹھیک بتایا ہے یا غلط ہے. جی سورج ہی ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ اگلے جو حروف ہیں وہ کیا آتے ہیں اور ان سے کیا لفظ بنے گا. یہ، نون، میم اور زے. یہ، نون، میم اور زے. جی فاتحہ. زمین. زمین. چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ نے صحیح بتایا ہے کیا غلط بتایا ہے. جی زمین بالکل ٹھیک بتایا ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ آگے حروف کیا آتے ہیں. جی رے، بے اور فے، کیا بن رہا ہے؟ جی ساروں کا ہاتھ کھڑا ہے تو آپ اکٹھے ہی بتا دیں کیا لفظ ہے یہ. دیکھتے ہیں کہ برف ہی ہے یا کیا ہے. ہاں جی برف ہے، ٹھیک بتایا آپ سب بچوں نے. تو آگے دیکھتے ہیں کہ آگے حروف کیا آتے ہیں. یہ، میم، گاف اور رے. یہ، میم، گاف اور رے. جی خاقان آپ بتائیں گے لفظ. گرمی. گرمی. دیکھتے ہیں کہ واقعی گرمی ہے یا کوئی اور چیز ہے. جی گرمی ہے. تو جی بچوں یہ سیگمنٹ ہمارا اب ختم ہوا. تو اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو گلدستے کا سیگمنٹ ہے، جس میں ہم آپ بچوں کی بھیجی ہوئی ڈرائنگز دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس نے بنائی ہے، کیسے بنائی ہے اور کیا بنایا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ڈرائنگ ہے وہ کس بچے کی ہے. تو جی یہ کوئی گڑیا نظر آ رہی ہے بادلوں اور درخت کے ساتھ، یہ کس نے بنائی ہے؟ جی مریم آپ نے بنائی ہے. تو یہ کیا بنا ہوا ہے، کس طرح بنائی ہے آپ نے؟ یہاں پہ ایک ڈال ہے، وہ ایپل توڑ رہی ہے. اچھا، جو ایک گڑیا ہے وہ سیب توڑ رہی ہے، اور یہ پیچھے اس کی کرسی ہے، اور کرسی کے ساتھ کیا پڑا ہوا ہے؟ اس کا بیگ جس میں اس کی چیزیں ہیں. بیگ کے اوپر یہ سبز سی رنگ کی چیز کیا ہے؟ یہ اس کی چھتری ہے. اچھا، بیگ میں چھتری ڈالی ہے، اوپر بادل ہیں، سورج بھی نکلا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ کافی اچھی آپ نے کلرفل سی ڈرائنگ بنائی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اگلی ڈرائنگ کس کی ہے. اگلی ڈرائنگ بڑی کلرفل سی لگ رہی ہے، اس میں کچھ جہاز وغیرہ نظر آ رہے ہیں، ٹرین. تو یہ کس نے بنایا ہے؟ جی درمانہ یہ کیا بنایا آپ نے؟ میں نے ایک ہاٹ بلون بنایا ہے، ایک ہیلی کاپٹر بنایا ہے، ایک شپ بنائی ہے، اور ایک ٹرین بنائی ہے، اور ایک ٹینک بنایا ہے. جی ٹینک بنایا ہے. تو یہ آپ نے اس میں کلرز کیے ہیں؟ ہاں جی. جی ماشاءاللہ کلر آپ نے کافی اچھے بنے ہیں، جزاک اللہ. تو اگلی ڈرائنگ دیکھتے ہیں کہ کس کی ہے. جی یہ کیا بنا ہوا ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ جی جازب کیا چیز ہے یہ؟ یہ خرگوش ہے. یہ خرگوش ہے. تو اس کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ گاجر.
گاجر ہے، تو یہ آپ نے خود بنایا ہے سارا؟ جی ماشاءاللہ، کافی اچھا صفائی سے بنایا ہے، اور کلر بھی آپ نے اس میں اچھے کیے ہیں، جزاک اللہ آپ کا۔ تو اگلے پروگرام کے لیے مجھے آپ لوگ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔